بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اولادوں کو خبر دی کہ ایک طوفان انسانوں پر واقع ہوگا، اور ان کو حکم دیا کہ جب وہ طوفان آئے تو تم کشتی میں میرے جسد اطہر کو بھی ساتھ لے لینا، اور جو مکان ان کے اترنے کے لیے مقرر ہو وہاں مجھے دفن کر دینا۔ تو جب طوفان آیا تو انہوں نے اپنے ساتھ اس جسد مبارک کو بھی لے لیا۔ تو جب زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم فرمایا کہ جسد اطہر کو جہاں انہوں نے وصیت فرمائی تھی دفن کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ زمین ان کی جسد اطہر کے ساتھ مانوس نہیں اور جسد اطہر کو وحشت ہوگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر ان کو ابارا اور ترغیب دلائی، اور بطور شرط فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو وہ شخص دفن کرے جو سب سے زیادہ طویل عمر والا ہو۔ تو تب ان کا جسد اطہر ان کے پاس ساتھ رہا، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام نے ان کے دفنانے کی ذمہ داری اٹھائی، اور اللہ نے ان کے وعدے کو پورا فرمایا، تو وہ جب تک بھی اللہ چاہے زندہ ہے۔ خضر علیہ السلام کا نام بلیہ تھا، اور خضر علیہ السلام کی والدہ رومیہ تھی اور ان کے والد فارسی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نقل فرمایا کہ جب آپ کو ایک رات میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے ایک عمدہ خوشبو پائی، تو فرمایا اے جبریل یہ کیسی عمدہ خوشبو ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ ماشطہ اور اس کے 2 بیٹوں اور اس کی بیوی کی قبر ہے۔ اور اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کی شرفاء اور بزرگ لوگوں میں سے تھے، اور ان کی گزرگاہ میں ایک راہب اپنے صومعے میں پڑھتا تھا، تو راہب ان کے پاس آتا اور ان کو اسلام سکھاتا۔ جب خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے والد نے ان کی شادی ایک خاتون سے کر دی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بھی دین سکھایا اور عہد لیا کہ اب یہ باتیں آگے کسی کو نہ بتانا اور یہ راز فاش نہ کرنا۔ اور چونکہ خضر علیہ السلام عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے اس لیے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر والد نے دوسری عورت سے شادی کرا دی تو اس کو بھی اسلام سکھایا اور وہی عہد لیا اور پھر طلاق دے دی۔ تو دونوں عورتوں میں سے ایک نے تو راز کو راز میں رکھا، دوسری نے راز کو فاش کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر سمندر کی ایک جزیرے میں پہنچے، تو 2 آدمی جو لکڑیاں چن رہے تھے انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، تو ایک نے تو آپ کو ظاہر کرنے سے چھپا لیا اور دوسرے نے علی الاعلان کہہ دیا کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے۔ اس سے پوچھا گیا اور تیرے ساتھ کس نے دیکھا ہے؟ کہاں فلانے نے۔ تو فلانے سے پوچھا گیا تو فلانے نے جیسے پہلے چھپایا تھا اب بھی چھپائے رکھا، جس سے دوسرا جھوٹا ہو گیا، اور اس وقت جھوٹے کی سزائے موت تھی تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور راز چھپانے والے نے اسی عورت سے شادی کر لی تھی جس نے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا راز چھپایا تھا، اور یہ فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی، تو اچانک عورت کی منہ سے نکلا بسم اللہ، تو لڑکی نے باپ کو خبر دی، اور اس خادمہ کی 2 لڑکے اور ایک شوہر تھا۔ فرعون نے ان کے پاس قاصد بھیجا تو اس نے دونوں میاں بیوی کو ان کے دین اسلام سے پسلانا چاہا، لیکن وہ مرتد ہونے سے باز رہی، جس پر اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا احسان ہوگا کہ تو اگر ہمیں قتل کرے تو ہم دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دے۔ تو اس نے قتل کر کے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس سے اچھی خوشبو نہ پائی ہوگی، حالانکہ آپ جنت میں بھی داخل ہوئے ہوں گے، اور یہ ان کی قبر سے مہک رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام خضر اس وجہ سے پڑا کہ آپ ایک خشک سفید گھاس کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، تو وہ آپ کے بعد سرسبز شاداب لہلہانے لگی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ نماز ادا فرماتے تو ان کے ارد گرد کی جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔
جمہور علماء فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اب تک باقی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے طوفان نوح کے بعد آدم علیہ السلام کو دفن فرمایا تھا، اس لیے ان کو والد کی دعا کی طفیل لمبی زندگی ملی، اور ایک قول ہے کہ انہوں نے آب حیات نوش فرمایا تھا تو اس وجہ سے زندہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور وہ عمدہ مہکتی خوشبو والے انتہائی سفید کپڑوں والے نوجوان تھے، اور آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے موسیٰ بن عمران تیرا رب تجھ کو سلام فرماتا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی سلامتی والا ہے اور اس کو بھی سلام ہو، اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جس کے نعمتوں کا میں شمار نہیں کر سکتا اور اس کے شکر پر قادر ہو سکتا مگر اس کی مدد سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ مجھے ایسی کوئی وصیت فرمائیں جو مجھے آپ کے بعد نفع دے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے طالب علم، کہنے والا اکتاہٹ میں سننے والے سے کم پڑتا ہے، بس جب آپ ان کو کچھ بیان کریں تو اپنے ہم نشینیوں کو تھکاوٹ میں نہ ڈالے، اور جان کہ تیرا دل برتن ہے، بس دیکھتا رہے کہ کس چیز سے برتن کو پر کر رہا ہے، اور دنیا سے کنارہ کش رہو اور اس کو اپنے پیچھے پھینک دو، وہ تیرا گھر نہیں ہے اور نہ اس میں ٹھکانہ ہے، اور تجھ کو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور دنیا میں سے آخرت کے لیے توشہ لے لو اور اپنے نفس کو صبر پر ثابت قدم رکھو، تو گناہوں سے چھٹکارا پا جاؤ گے۔ اے موسیٰ اگر آپ علم چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، کیونکہ علم اس کا ہے جو اس کے لیے فارغ ہو جائے، اور کثرت کلام کرنے والے نہ بنو اور بیکار بات سے بچو، کیونکہ کثرت گفتگو علماء کو عیبدار کرتی ہے اور کم عقلی کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ اپنے لیے میانہ روی کو لازم کر لو، کیونکہ یہ چیز توفیق الہی اور درستگی کی علامت ہے، اور جاہلوں اور ٹال مٹول کرنے والوں سے بچو اور بیوقوفوں سے بردباری کرو، کیونکہ یہ حکماء کا فعل ہے اور حکماء کی زینت ہے، اور جب تجھ کو جاہل گالی دے تو اس سے بردباری کے ساتھ چپ ہو جاؤ، احتیاط کے ساتھ کنارہ کر لو، کیونکہ ابھی بھی جو اس کی جہالت اور گالم گلوچ باقی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اے ابن عمران اپنے کو کم علم خیال کرتے رہو، بے شک خودسری اور بے راہ روی اپنے کو مشقت میں ڈالنا اور تکلیف میں پڑنا ہے۔ اے ابن عمران ایسے دروازے کو نہ کھول جس کے متعلق آپ نہیں جانتے کہ کس نے اس کو بند کیا ہے، اور ایسے دروازے کو بند نہ کرو کہ آپ نہیں جانتے کہ کس نے اس کو کھولا ہے۔ اے ابن عمران جس شخص کی دنیاوی حاجتیں پوری نہ ہو اور دنیا سے اس کی رغبت ختم نہ ہو اور اپنی حالت کو حقیر سمجھے یعنی غریب و مفلس سمجھے اور زیادتی مال کی طلب میں رہے، اور جو اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے اس میں خدا سے شکوہ رکھے، تو ایسا شخص کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟ جس کی خواہش نفسانیہ اس پر غالب آ جائے تو کیا وہ شہوات سے بچ سکتا ہے؟ کیا اس کو طلب علم نفع دے سکتا ہے؟ جبکہ جہالت کی تاریکی نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیونکہ ظاہر میں ان کی کوشش تو آخرت میں ہے اور در حقیقت وہ دنیا پر مر مٹا ہے۔ اے موسیٰ وہی سیکھ جس پر تو عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اور اس لیے نہ سیکھ کہ تو اس کے ساتھ تقریر کرے، تو پھر ایسا علم تیرے لیے نیکی اور تیرے غیر کے لیے نور ہوگا۔ اے موسیٰ بن عمران زہد و تقوی کو اپنا لباس بنا لے اور علم و ذکر کو اپنا کلام بنا لے، اور نیکیوں کی کثرت کر، کیونکہ برائیاں تو خود ہی ہوتی رہتی ہیں، اور اپنے دل کو خوف کے ساتھ ساتھ رکھ، یہ تیرے رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر تو نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا تو نصیحت پا گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام رخ زیبا لے کر چل دیے، اور موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ زدہ روتے رہ گئے۔